جو جاپان والے ہیں وہ نہ تو محفل میلاد کراتے ہیں، نہ نعتیں پڑھتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ وہ کول خانی کراتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن پورا جتنے بھی تعلیمات ہے قرآن اور حدیث کی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات یہی ہیں کہ ہم دوسرے کو برا کہیں گے اور خود ساری دو نمبری کریں گے۔ آپ چکن والے کے پاس جائیں، آپ مٹن والے کے پاس جائیں، بیف والے کے پاس جائیں، شہد والے کے پاس جائیں، دکاندار کے پاس جائیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا فن جانتا ہے۔ اب ایک اور مثال لے لیں کہ ہمارے علاقے میں جو ڈیلی گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ آتی ہے اس پہ بڑے گوشت کا ریٹ 700 روپے پر کے جی ہے، اور یہاں پر بورے والا میں کہیں پر بھی کسی جگہ پر بھی 700 روپے گوشت نہیں مل رہا، 1100 روپے کلو ہے۔ اور اگر آپ اس بندے سے بات کریں تو وہ کہتا ہے تم لوگ کر لو جو کرنا ہے، میں 1100 بیچوں گا، مجھے وارا نہیں کھاتا۔ یہ بہت بڑا بہانہ ہے۔ اور کل ایک بندے سے بات ہوئی، وہ بندہ کہتا ہے جی آگے جائیں، میں تو 1100 بیچ رہا، اگلے 1200 بیچ رہے۔ میں نے کہا یہ وہی مثال ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ جو ہے وہ تو شراب پیتا ہے تو میں بھی پی لوں تو کیا فرق ہے؟ بھائی ہر بندے نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی جو غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں وہ یہی ہے کہ جو دوسرا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو میں بھی کر لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایمانداری میں کوئی 150ویں نمبر پر ہے، ٹوٹل 200 ملک ہیں اور 150ویں نمبر پر ہے، ایمانداری کی بات ہو رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہمارے پاس محفلیں میلادیں ہوتی ہیں، عیدیں ہوتی ہیں، شبراتیں ہوتی ہیں، کل خانیاں ہوتی ہیں، ختم ہوتے ہیں، 11ویں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور ہم ایمانداری میں 150ویں نمبر پر ہیں۔ اور جو جاپان والے ہیں وہ نہ تو محفل میلاد کراتے ہیں، نہ نعتیں پڑھتے ہیں، نہ عمرہ کرتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ وہ کول خانی کراتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن پورا جتنے بھی تعلیمات ہے قرآن اور حدیث کی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شفاعت ہو جائے گی، میں کہتا ہوں اللہ کرے ہو جائے۔ کبھی سوچیں ضرور کہ ہمارے اعمال ہیں شفاعت والے؟ کیا ہم اپنی جتنی بھی کوئی بھی مصروفیات ہیں کسی قسم کی ہیں، چاہے ہم ملازم ہیں، چاہے ہم بزنس مین ہیں، چاہے ہم ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا کسی بھی صورت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ سچ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ٹیچر ہے تو وہ کہتا ہے جی میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھاؤں گا نہیں، تنخواہ پوری لوں گا، اکیڈمیز والوں سے میرا ٹھیکہ ہے، وہاں پر میں نے بچے بیچنے ہی بیچنے۔ پرائیویٹ اسکول والا یہ کہتا ہے کہ فیس تو میری مطلب فرض کی گئی ہے، آسمانوں سے اتری گئی ہے، لینی لینی ہے اس نے، باقی کام پڑھانے کے یا جو بھی معاملات ہیں، یہاں تک کہ جوتے، کپڑے، یونیفارم، بیگ، یہ ساری چیزیں اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پوری کر کے دینی ہے۔ کاپیاں ہو گئی، کتابیں ہو گئی، یہ ساری چیزیں بھی اس نے ہی دینی اسکول والے نے، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک چیز گھسی ہوئی کہ میں نے والدین کو اخیر کر کے ذلیل کرنا ہے تاکہ یہ لوگ دوبارہ بچے پڑھانے کا نام بھی نہ لیں۔ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں چونکہ پیسے دیتا ہوں تو ٹیچر کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے پڑھائے، نہ وہ استاد ہے نہ وہ قابل احترام ہے، وہ صرف اور صرف میرا نوکر ہے۔ اور پرائیویٹ اسکول والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بزنس ہے، میرے کسٹمر ہے، تو اس لیے ان کو پڑھانا یا نہ پڑھانا تو کوئی بات نہیں، اور ان سے جو فیسیں لینا اور باقی سارے معاملات وہ میرا فرض ہے۔ تو بھائی میرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس قوم کو، اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں، اور پاکستانی آپ دیکھیں جب یہاں پر آتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہ جی دیکھیں دبئی میں تو 8,000 درہم جو ہے جرمانہ ہے، سعودی عرب میں دیکھیں جی وہ 10,000 جرمانہ ہے، امریکہ میں دیکھیں جی 30,000 ہے، آسٹریلیا میں 15,000۔ ادھر بیٹھ کے باتیں کریں گے، ادھر موت پڑتی ہے۔ 8,000 درہم جو ہے وہ کچھ 6-7 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ وہاں پہ یہ ڈرتے ہیں، وہاں پر وائلیشن نہیں کرتے، یہاں پر 10-15,000 کا چلان ہے، اس پہ موت پڑتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی جو غلطی ہے اس کو نہیں مانیں گے، اپنے جرم کو نہیں مانیں گے، دوسرے کو ہمیشہ بلیم کریں گے۔ مجھے بتایا کہ کتنے حکمران ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ آپ جو ہے وہ بغیر لائسنس کی گاڑی چلاؤ، آپ بغیر ہیلمٹ کے بائک چلاؤ، آپ جو ہیں بغیر دودھ کے دودھ بیچو، آپ بغیر شہد کے شہد بیچو۔ یہ کس حکمران نے کہا ہے؟ ادھر سے ہم کہتے ہیں حکمران چور ہے، اور خود جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک ڈکیت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔
اور اللہ اس قوم کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔